السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. آج 23 اکتوبر ہے، جمعۃ المبارک سن 2020. میں نے آپ سے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ فیٹف کے حوالے سے فیصلہ آنے والا ہے. تو الحمدللہ جو بھارت کی کوششیں تھیں کہ پاکستان کو وہ بلیک لسٹ کرائے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور یہ کہا فیٹف نے کہ 27 میں سے 21 جو نکات تھے اس پر پاکستان نے پورا عمل درآمد کیا، اور جو باقی جو چیزیں ہیں ان پر پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے. اور جو بھارتی چاہ رہے تھے کہ فیٹف کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی بات آئے کہ منی لانڈرنگ اور یہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے کام نہیں کیا، اچھا وہ منہ کی کھانی پڑی ہے. بھارتی صحافیوں نے بڑے سوال کیے لیکن وہاں پر وہ خود ہی بکھلا گئے. جو بات آئی ہے میں آپ کے ساتھ پوری تفصیل اس سے شیئر کروں گا ابھی، کہ جس میں جو پروپیگنڈا تھا، بھارتی پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے، وہ منہ توڑ گیا بالکل اس کا. یعنی وہ بالکل برباد ہو گیا وہ پروپیگنڈا. یہ درست ہے کہ ہم ابھی گرے لسٹ میں ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے کیونکہ اسٹریٹجک شفٹ ہے. امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈال رہا ہے ابھی بھی کہ کسی طریقے سے چائنا کی طرف جانے سے رک جائے، لیکن ہماری پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ دنیا کو اس بات پر قائل کرنا کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے جائے، یہ کسی امریکی، کسی ہندوستانی، کسی کے بس میں یہ نہیں رہا، کیونکہ پاکستان کی پرفارمنس زبردست ہے. کیا کہا ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے، یہ میں ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو آج خاص جو بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ پرائم منسٹر عمران خان کا انٹرویو ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے آج یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اگر مجھے برطانیہ بھی جانا پڑا تو میں برطانیہ جاؤں گا. یعنی بورس جانسن سے بھی بات کرنی پڑی تو وہ کریں گے. یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ چیزیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کی، اور آج پرائم منسٹر نے کھل کر اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب نواز شریف جو ہے اس کو واپس لانے کے لیے مجھے اگر برطانیہ جانا پڑا تو برطانیہ بھی جاؤں گا. اور ساتھ میں انہوں نے جو آج اس کو نواز شریف کو پرائم منسٹر نے یہ کہا، تشبیہ کس سے دی آپ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ چوہوں سے تشبیہ دی. یہ نواز شریف کو کہا کہ وہ چوہا ہے. کہنے لگے کہ اپنے انٹرویو میں کہ وہ لندن میں اپنے بلوں سے نکل آیا، اور یہ جو تھی مریم کو اب اس کا مؤنث کہا ہے. میں کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ نون لیگ والے ویسے میرے بڑے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور بڑی ان کی وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ میں نے نہیں کہا. اگر نواز شریف صاحب چوہا ہیں تو اس کی مؤنث جو ہے وہ کون؟ وہ مریم صاحبہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن آج پہلی دفعہ یہ بتایا وزیر اعظم نے کہ یہ سارا معاملہ گرما گرمی یہ جو پی ڈی ایم بنا ہے، یہ جو تحریک چلی ہے، اچانک نواز شریف صاحب بولنے لگ گئے، یہ ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بلیک میل، پہلے شروع میں بھی بلیک میل کیا، پھر بعد میں ان کا کوشش یہ تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو فیٹف کی لیجسلیشن ہے جو پاکستان کو کرنی تھی وہاں پر آ کے تو یہ بلیک میل کر سکیں گے مجھے. اور انہوں نے سینٹ میں بھی وہ رکوائی، اور اس کے بعد جو جوائنٹ سیشن تھا اس میں بھی ان کا خیال تھا کہ وہ ہم روک لیں گے اس لیجسلیشن کو. لیکن کیونکہ اراکین اسمبلی بہت زیادہ وہ اس میں محب وطن لوگ بھی ہیں، چاہے وہ جس پارٹی کے بھی ہیں، تو جب وہ پاس ہو گئی لیجسلیشن تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اب کیا کریں، اب تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور اس لیے یہ باہر نکلے ہیں، اس لیے یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں. ایک بات اور بھی اعتراف کی پرائم منسٹر نے، انہوں نے کہا کہ کچھ جو میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں جن کو پالیٹکس کا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے، وہ بڑے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ او ہو جناب، یہ تو جلسے شروع ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا، وزیر اعظم نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیموکریسی ہے، ان سے بڑے بڑے جلسے ہم نے کیے ہیں، یہ جلسے جتنے مرضی کر لیں. ایک اور بات جو آج وزیر اعظم نے کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اقتدار جو ہے وہ آنی جانی چیز ہے، اور اقتدار کتنا کس کا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. میں اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں، ان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ آج وزیر اعظم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر یا پاکستان رہ سکتا ہے، بچ سکتا ہے، یا یہ لوگ بچ سکتے ہیں. بالکل آج جو لائن انہوں نے ڈرا کی ہے اس میں پرائم منسٹر واپسی کا کوئی راستہ نہیں. انہوں نے کہا کچھ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، کسی طرح این آر او نہیں ہوگا، کسی طرح ان کی معافی نہیں ہوگی. اور یہ جو لوگ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور یہ بالکل کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اب جو کیپٹن صفدر والا معاملہ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آئی جی کا اغوا ہے نا،
یہ سوائے کامیڈی کے، ایک سرکس کے اور کچھ نہیں ہے۔ آج جو وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے نا، انہوں نے بالکل ایک، میں کہتا ہوں کہ سارے ماحول میں، اس ساری سچویشن میں آ کے انہوں نے جس ہمت، دلیری، بہادری سے بات کی، ان سب کو ننگا کر دیا پرائم منسٹر نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک کامیڈی سرکس کے اغوا، اور یہ بھی کہا پرائم منسٹر نے کہ یہ آئی ایس آئی اور فوج پر اس لیے اب یہ سارے انہوں نے کیمپین شروع کی ہے، اور عدلیہ پر، کہ فوج کو اس لیے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج آ کے پھر اس کی سفارش کرے کہ جناب اس کو این آر او دے دیں، یہ تو بہت بول رہا ہے۔ اور عدلیہ کے حوالے سے بھی یہی کوشش ہے۔ انہوں نے ذکر کیا اس بات کا کہ وہ جو نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ججز کا ذکر کیا تھا کہ اس جج کو کروا دیں، اس جج کو کر دیں، اور پھر یہ بات میں آپ نے دیکھا کہ کیپٹن صفدر نے بھی یہ بات کی کہ جناب انکوائری ہونی چاہیے اور فلاں جج صاحب کو ہونا چاہیے۔ تو آج پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ اداروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تفریق ڈالتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے، پہلے تو انہوں نے ملک کو لوٹا، سارا انہوں نے ملک کو کنگال کیا اور ملک کو برباد کیا۔ اب وہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے اس کو بچانے کے چکر میں، اس کو بچانے کی کوششوں میں اب جو ملک ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو ہم بالکل بھی، پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی یہ جان لے، اور کسی طرح سے بھی ہم اس بات کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک بات آج کہی پرائم منسٹر نے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنرل باجوہ سے ملتے جلتے تھے، اور جنرل باجوہ انہیں بتاتے رہے ہیں یہ بات کہ ان سے اپوزیشن کے لوگ مل رہے ہیں، لیکن ان کا آج عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں وہ ملاقاتیں بنیادی طور پر ایک غلطی تھی، اور یہ بیسیکلی اس کا انہوں نے بڑا غلط مطلب سمجھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ یہ بلیک میل کر سکتے ہیں، یہ ڈرا سکتے ہیں۔ اپنی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بالکل بھی آپ کسی طریقے سے بھی اس سے نہ گھبرائیں، اور انہوں نے ذکر کیا جو آج پتہ چلا ہمیں ان کی گفتگو سے، کہ جس وقت رانا ثناء اللہ نے وہ گوجرانوالہ کے جلسے میں ایک پولیس والے پر گاڑی چڑھائی، یعنی گاڑی روکی نہیں، تو ان کے خلاف، رانا ثناء اللہ کے خلاف جو پرچہ یا ان کی جو گرفتاری کا جو حکم تھا اس کو روکا پرائم منسٹر عمران خان نے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ چھوڑیں یار، وہ جو جلسہ کرتے ہیں کرنے دیں آپ انہیں، اور یہ اس طرح آپ گرفتار کریں گے رانا ثناء اللہ کو یا کسی کو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بالکل انہوں نے آج یہ اس بات کو بڑی وضاحت سے کہا کہ جناب یہ جو معاملات تھے یہ ہم نے اس کو روکے۔ اب اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، لیکن ہم نے غریب لوگوں کے لیے کیا کیا؟ وہ غریب مزدور جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں، جن کے پاس بڑے شہروں میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہ نہیں سکتے، ان کے لیے ہم نے پناہ گاہیں بنائی، اور ہم پناہ گاہوں کے اس سلسلے کو ایکسپینڈ کریں گے، اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے، تاکہ غریب آدمی جو ہے اس کی کوئی مدد ہو سکے، اس کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج جو وزیر اعظم نے بات کہی ہے کہ کسی طریقے کا کوئی این آر او نہیں ہے، کوئی کسی کی معافی نہیں ہوگی، اور جو ناموں سے تشبیہ دی ہے انہوں نے نواز شریف کو اور دوسرے اپوزیشن کے لیڈرز کو، اور ان کی جو ساری گفتگو ہے، جو یہ سارا پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، یہ سارا معاملہ ہے، اس پر جو وزیر اعظم نے کھل کر بات کی ہے، کوئی این آر او نہیں ہونے والا، کوئی یہ واپس نہیں آنے والے، اور پاکستان کی فوج اور وزیر اعظم نواز شریف کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کسی طرح کا بھی کوئی نہ اختلاف ہے، نہ پیدا ہو سکتا ہے، اور پرائم منسٹر بالکل جو پاکستان کی فوج ہے اس کی جو قربانیاں ہیں، سارا جو ان کا جو معاملات ہیں، سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، وہ ان پر پاکستان کی فوج جو ہے اس کی جو تجاویز ہیں، ان کے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں اسی پر وہ عمل کریں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا میں آ جاتا ہوں فیٹف پر۔ میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی کہ اس میں اگرچہ ہم گرے لسٹ میں ہیں، اس کی وجہ گرے لسٹ میں رہنے کی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ پالیٹکس ہے، لیکن جو اہم نکات تھے، آج جب فیٹف کے پریزیڈنٹ نے وہاں پر گفتگو کی تو اس گفتگو میں انہوں نے یہ بتایا کہ 27 میں سے 21 جو نکات ہیں اس پر گورنمنٹ آف پاکستان نے مکمل عمل درآمد کر لی ہے، باقی جو نکات ہیں اس پر وہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فیٹف یہ سمجھتا ہے کہ ان پر ذرا کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ان کو ہم نے ابھی ہم گرے لسٹ میں رکھ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو کوششیں ہیں
मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करने के लिए, उन तमाम कोशिशों का जो फेटफ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसका एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस सिमत में ये बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है। हमने ग्रे लिस्ट में रखा है, अगला 3 महीने के बाद जब रिव्यू आएगा तो उसमें अब 21 पॉइंट पर तो मुकम्मल अमल दरामद है, 27 में से इसका मतलब है 6 पॉइंट्स और रह गए, उस पर पाकिस्तान कर रहा है अमल दरामद, कोशिश कर रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि वो करेगा। तो भारतीय वहाँ पर जो देखने की चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, भारत के सहाफ़ियों ने बड़े सवाल किए फेटफ के प्रेसिडेंट से और वो बड़े बुखलाए हुए थे कि जनाब ये जो टेरर फाइनेंसिंग है इसके हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें, वहाँ पर कश्मीरी ग्रुप्स हैं, ये है वो है। फेटफ के प्रेसिडेंट ने उनको ये बात बताई कि जनाब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के हवाले से और टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करने के हवाले से पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और फेटफ के जो तमाम जो अरकान हैं उन्होंने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया है। इसीलिए हम पाकिस्तान को जो उसका जो करंट स्टेटस है उसको कंटिन्यू करते हुए हम ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से मज़ीद कार्रवाई करेगा और अगला जो रिव्यू है उसमें हम उसका फ़ैसला करेंगे। तो ये ठीक है कि हम ग्रे लिस्ट में रहे, लेकिन जो भारत ने प्रोपेगेंडा बनाया था, जो भारत ने पूरी दुनिया में एक ये तासुर देने की कोशिश की थी कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन सख्त नहीं है, फ़लाँ ग्रुप को मदद की जा रही है, फ़लाँ ग्रुप को मदद की जा रही है, यहाँ पर जो फाइनेंस है टेरर फाइनेंस उसके लिए कोई कवानीन ऐसे नहीं है, वो सारे का सारा जो प्रोपेगेंडा है वो आज दम तोड़ गया बिल्कुल भारत का। हम ग्रे लिस्ट में हैं, इसमें कोई शक नहीं, 3 महीने और ग्रे लिस्ट में रहेंगे, जो बाकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। लेकिन फेटफ के प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहना कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन और टेरर फाइनेंसिंग ख़त्म करने के हवाले से पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि फेटफ एक पॉलिटिकल फोरम है, ज़बरदस्त ये अचीवमेंट है। अब दोस्तों साथियों, मैं आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसका जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, इसलिए कि फिर मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ताज़ा तरीन खबरें, ताज़ा तरीन एनालिसिस और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास फौरी तौर पर पहुँच जाया करेगी। मेरी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने